Trial version. Trial version. جی اب آ گئی آواز؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ 25 منٹ تک سب کچھ ریڈی تھا، سسٹم اچانک آن کیا اور وہ کرتے کرتے اللہ کریم ہم سب پر رحم آسانیاں کرے، ہمیں دارین کی سعادت فرمائے۔ آج آخری کلاس ہے، کچھ میں بھی پیش کروں گا خلاصہ گفتگو، آپ کے کہنے میں خیال جو باتیں اب ویسے کوئی بات کرنا چاہتے ہو کن کا مائک اور ہو سکتا ہے، سمجھدار ہے، ہر کسی کو تو آن نہیں کرنا چاہیے، وہ مائک بات کر سکتے ہیں، اور جو مائک جن کو الاؤ نہیں ہے وہ مائک پہ نہ کریں، وہ لکھ ٹھیک ہے۔ پیچھے والی آواز ختم ہوگی اور اب نہیں آئے گی، آواز آ گئی؟ ادین ادھان جی آگے چلیں سٹارٹ کریں۔ چلیں آج کے سبق میں تھوڑا سا قبول فرمائیں نا، خلاصہ گفتگو اسماء الحروف، جانتے ہیں ان کو؟ ایک چیپٹر ہے ہماری کلاس میں پورا۔ اچھا کچھ اس میں شرط ہوتے ہیں، کچھ شرط ہوتے ہیں وہ بھی شرط والے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد آیا آپ کو؟ جی اسماء الحروف اس میں شرط بمعنی ظرف، سارے اس میں شرط ظرف والے معنی کے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں استفہام، ان میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں جو ظرف والے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے بیٹا؟ آپ اس کے معنی پہ تھوڑی سی توجہ کرو گے، معنی پہ غور کرو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کون سا اس میں شرط ظرف کا معنی دیتا ہے۔ اجازت کا معنی دیتا ہے، یہ تو آپ کو پتا چل ہی گیا نا، اس بھی ظرف کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا کیفا بھی ظرف کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اسماء استفہام میں بھی ایسا ہے۔ اب اس میں ظرف، اس میں شرط بمعنی ظرف، اس میں شرط ظرف کے معنی کا متضمن، یہ جتنے اسماء ہیں یہ سارے کے سارے مفعول فی بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ مفعول فی بنیں گے۔ یہ بڑے کام کی بات ہے، یا بڑی ساری گفتگو کا ایک نچوڑ ہے۔ یہ کیا بنیں گے؟ مفعول فی۔ ہوتا کیا ہے؟ آواز کٹ رہی ہے، چلیں اب دیکھیے گا، اب تو نہیں کٹ رہی، بہادر کنفرم کیجیے گا بیٹا۔ نہیں، چلیں اب شروع کروں، چلیں اتفاق ہے مائک نے آواز خراب کی ہوئی تھی، مائک کے بغیر آواز صاف ہو گئی، چلیں جو نصیب کا، نصیب سے زیادہ نہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا بچے یوں یاد کرتے ہیں کون سا اس میں استفہام کیا بنے گا، یوں نہیں یاد کرنا اس کو، اس میں شرط اور اس میں استفہام میں جو ظرف کے معنی والا ہوگا اس کو آپ نے مفعول فی بنانا ہے۔ جیسے جملہ آتا ہے کیفا انت، کیفا انت، یہ جو کیفا ہے اسماء الظروف میں سے ہے، اس میں ظرف ہے، یہ مبتدا نہیں بنے گا، مفعول فی بنے گا۔ یہ جب یہ مفعول فی بنے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فعل نکلے گا، یہ مبتدا بنے گا، مبتدا، اور یہ خبر مقدم بنے گا،
मफूल फी बन के, ज़र्फ़े मुस्तकर होकर। बात समझ आई आपको? क्लियर? जी। यानी इसमें शर्त और इसमें इस्तिफाम में हम परेशान नहीं होंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे ये लफ्ज माना क्या दे रहे हैं, जो माना देंगे उसी के हिसाब से हम उनको बनाएंगे। अब ये मफूल फी बन रहा है तो इसको मफूल फी बनना है। अच्छा, जो नॉर्मल होते हैं मफूल फी नहीं बनते, जिनमें ज़र्फियत का माना नहीं होता, अब ज़र्फियत का माना ना हो तो उसको चेक कर लेते हैं वो किस तरह लिखा हुआ है। जैसे मन तदरिबु, माना क्या है इसका, पता नहीं चल जाता। मन तदरिबु, माना बताएं। किसने मारा? ना तदरिबु है बेटा, तदरिबु। वो मारती है या तुम मारते हो, तुम या वो की बात करनी थी। नमान भाई एक ही बात होती है बेटा। मफूल फी का भी अगर आप फेल पीछे महजूफ निकालेंगे तो इसको भी बोल देते हैं। तुमने किसको मारा? वेरी गुड, तुमने किसको मारा। समझ आ रही बात? अब आप थोड़ा सा, आपने तर्जमा तो आपने किया ना, सोच के बताएं ये माना क्या बनेगा, क्या बनेगा? तुमने किसको मारा? इस्तिफहाम, मफूल बनेगा। वेरी गुड, ये मफूल बनेगा, अज़हान मफूल बनेगा। ठीक हो गई बात? मन तदरिबु, तुम किसको मारते हो, ये तदरिबु फेल है, अंता फाइल है और मन इसका मफूल है। सवाल ही बनेगा, जुमला इंशाई ही बनेगा, लेकिन मफूल मुकद्दम आप तर्जमा कर रहे हैं उसी के मुताबिक है। अच्छा, मन तदरिबु अदरिबु, अब ये मन शर्तिया हो गया। मन तदरिबु अदरिबु, बेटा इसमें ज़र्फ का माना नहीं है बहादुर। अब ये शर्तिया हो गया। मन तदरिबु, तुम जिसको मारोगे, अगर नहीं, अगर तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगा, नहीं, आसान नहीं। जिसको तुम मारोगे उसे मैं मारूंगा, ये ठीक है। ठीक होगी बात? अब यहां भी वही तरकीब आप कर देंगे। मन शर्तिया मफूल मुकद्दम, तदरिबु फेल है, फेल फाइल मफूल मिलके जुमला फिलिया होकर शर्त, और अदरिबु उसकी जज़ा। इतनी बात ठीक हो गई? चलें, अब क्या ये मुब्तदा बन सकता है? बन सकता है, मुब्तदा बन सकता है। ये मन मुब्तदा, तदरिबु फेल, अंता फाइल, हु मफूल, फेल फाइल मफूल मिलके जुमला फेलिया, ओके खबर। ये आपको हु निकालना पड़ेगा जो इस मन की तरफ लौटेगी ज़मीर। ठीक हो गई बात? बात समझ आ गई है? मुब्तदा भी बन जाएगा, मफूल बनाना जरा इजी है। चलें, अस्माए इस्तिफहाम या अस्माए शर्तिया, ये जो इसम होते हैं इन्होंने क्या बनना होता है, इन्होंने क्या बनना होता है, ये इनके माना पर डिपेंड करता है। ये जो माना देंगे उसी के हिसाब से आप इनको बना दें। ज़र्फियत वाले को तो याद रखें पक्का पक्का, जिसमें ज़र्फ का माना होगा वो मफूल फी बनेगा, और जिसमें ज़र्फ का माना नहीं होगा उसको आप मफूल बिही बनाएं, कभी वो मुब्तदा बन जाएगा, जो भी बने। ठीक हो गई बात? फिर आपके तक ऐड कर लेंगे। चले, एक बात मैंने बताई है आपको, अब आखिरी किरात से सवाल मेरा ना सुनते जाए, कुछ आप बोलें, बोले कुछ।
جی کیا بولیں بیٹا؟ کچھ بھی بول لیں، آج آخری کلاس ہے، آج تو باتیں کرنی چاہیے تھی. سلام قولا من رب الرحیم. چلیں آخری دن بھی سوال ہی پوچھیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. ٹھیک ہے، ترجمہ کوئی کر دے گا اس کا؟ ترجمہ کریں پھر اس کی ترکیب کریں. جی ترجمہ کریں پھر اس کی ترکیب ہم کریں. کوئی نہیں. یا اللہ، سلام رحیم رب کے قول سے ہوگا. آپ سے ادھر لے آئے بیٹے، ادھر تو نہیں ہے، یہ ادھر ہے. تھوڑی سی آپ نے زیادتی کر دی. یہ ہونا تھا رب سے، رب کے قول نہیں. اور کوئی کریں ترجمہ؟ رحیم رب کا سلام ہو. قولن کھا گئے. آپ نے ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سلام من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام ہو. یہ اس کا ہوگا. قولن رہ گیا پیچھے. یہ انہوں نے خان صاحب نے صحیح کیا ہے، لیکن قولن کو چھوڑ کر باقی بھی کریں نا. آپ کا ہے، آپ نے سیکھا ہے. میں ہی کر دوں بیٹے؟ ہونا چاہیے نا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. نہیں، سلام رحیم رب سے کہا ہے. سلام پیش کیا جائے گا رحیم رب کی طرف سے. قولن یہ نہیں آیا. قولن یقال قولن، یقال قولن، انہیں کہا جائے گا، کہا جائے گا. یقال قولن، کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہو. کہا جائے گا یہ بنے گا قول، اور باقی جو جملہ ہے وہ بنے گا مقولہ. یقال قولا، کہا جائے گا یہ قول. کیا کہا جائے گا؟ سلام من رب الرحیم، رحیم رب کی طرف سے سلام ہو. بالکل، مہربان رب کی طرف سے. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیں. یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بہادر نے ترجمہ کیا ہے رحیم رب کی طرف سے کہا جائے گا سلام ہو. یہ بھی ٹھیک ہے. رحیم رب کی طرف سے کہا جائے گا سلام علیکم، تم پر سلام ہو. بالکل. یقالو ہے نا بیٹا، یقالو. یقالو فعل مضارع مجہول ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہو گئی. جی جس نے ترکیب کہا تھا اس کو سمجھ آ گئی بیٹے. دیکھیں، اگر من رب الرحیم کو سلام کے متعلق کریں گے یہ قول بنے گا. یقال قولا، قول، اور یہ پورا اس کا مقولہ. کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے سلام ہو. اور اگر آپ اس کو اس کے متعلق کریں گے اب یہ پورا قول ہوگا اور یہ مقولہ ہوگا. یعنی
युकालु कौलम मिन रब्बिर रहीम, उनकी रब की तरफ से ये बात कही जाएगी, सलाम। ठीक है, ज़र्फ किसका तर्जमा है? मिन, ये मिन होता है ना, जो मिन से देते हैं ना, तो इसके साथ तरफ से भी आता है, से, तरफ से। ठीक है, चले माशाअल्लाह, जिसको समझ आया, जितना समझ आया, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ पूछिए, कुछ कहिए। आज हमारा भी दिल कर रहा है कि आप हमसे कुछ बातें करें। हमें भी आपसे बिछड़ के अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी आपसे बिछड़ कर अच्छा नहीं लगेगा। एक बात, अब पता नहीं सारे अहबाब हैं भी कि नहीं, लेकिन बेटा जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये आपके इल्म के लिए है, और इल्म का हुस्न ये होता है कि जैसे जैसे आए वैसे वैसे ज़र्फ बढ़ता चला जाए। आज हमने एक इसी क्लास के तालिबुल इल्म को देखा, बहुत अच्छे ज़हीन तालिबुल इल्म है, प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी है माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें बरकतें दे, इज्जत दे। किसी ने अपनी एक बुक की कुछ पेजेस डाले थे फेसबुक पर, तरकीबें की हुई थी। उसके कमेंट्स में उन्होंने कहा आपका तर्जमा और तरकीब मैच नहीं कर रही, इसमें बहुत तसादुम है। मसला ये होता है कि हर जगह इस पैटर्न पर नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, जब इस पैटर्न पर नहीं पढ़ाया जाता तो उनका अंदाज अलग होता है। तो मेरे ख्याल में अगर इस्लाह करनी भी हो और तवज्जो दिलानी भी हो तो फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी होती, पर्सनल पे उन्हें मैसेज कर देना होता है कि आप अगर चाहें तो मैं थोड़ी सी आपकी मुआवनत कर सकता हूं, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। वैसे ही हमारे पास काम कम है। हाँ जावेद भाई, इसके बाद कोर्स शुरू करना है। वैसे मेरा अपना ज़ाती इरादा ये था कि हम इससे कंटिन्यू आगे कोर्स शुरू कर लें जिसमें हम मियात आमिल की तरकीबें करवाएं, कम से कम 1 महीना तो उसको लेके चलें, यानी 8 क्लासें तो हम उसको लें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी पेपर्स हैं, तकरीबन नेक्स्ट वीक, उससे अगले हफ्ते से तंजीमुल मदारिस 16 दिन आप लोगों के पेपर्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहेंगे, अच्छा ग्रुप नहीं लेफ्ट करिएगा, अगर आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ में इसी को का तसलसल आगे शुरू कर लेंगे। लेकिन जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, अब उसके आगे जो क्या हम शुरू करेंगे, मियात आमिल किताब है जो दर्स निज़ामी में तरकीब के तौर पर पढ़ाई जाती है। तो इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ में कोई वक्त तय करके उसमें हम ये कर लेंगे तरक्की मियात आमिल, शरह मियात आमिल। ठीक हो गई बात। लेकिन आप ग्रुप नहीं लेफ्ट करेंगे, हम सबक शुरू करें या ना करें, अब आप हमारे हैं, हम आपके हैं। ठीक है, आपको मसला हो, कोई पूछना चाहते हो या मुझे कोई आपकी हेल्प की जरूरत होगी तो इसी ग्रुप से ही हम आपस में राब्ता रखेंगे। जी, और इसमें रोने वाली क्या बात है, हमें आपसे मोहब्बत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। काफिया की भी तदरीस बेटा इस कोर्स में ना, पता क्या है, ये जो हमने अभी किया है इसमें सारे एक दर्जे के नहीं है, अलग अलग दर्जात के स्टूडेंट्स थे। तो इसमें काफिया नहीं अब पढ़ाई जा सकती ना, काफिया का तो फिर या तो सालिसा के सारे तलबा आए, कोई 25-30 तलबा आ जाए तो अल्लाह ने चाहा तो काफिया पढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है उसी अंदाज में फिर चलना पड़ता है। तर्जमे के हवाले से थोड़ा तरीका बता दें। बिल्कुल बेटे, आपने अगर मेरी क्लासें अटेंड की हैं तो जितना तर्जमे का हुस्न है ना, तकरीबन मैंने इन अय्याम में आपको दिया है। प्रैक्टिकल भी करवा के दिया है, जो तलबा मशक़ें कर रहे थे
میں اگر موقع ملا کبھی فرصت ملی تو وہ الگ کر کے آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا گروپ میں سینڈ کر دوں. طلباء کے ترجمے میں ایسی جانکاری آئی ہے آپ کو آج میں نے مثال نہیں دی ہے کبھی کہ ایک طالب العلم جنہوں نے ہمارے پاس ہی پڑھا ہے وہ طالب العلم فیس بک پہ لکھی ہوئی ایک کتاب کی غلطیاں یوں نکال رہے ہیں کہ ترکیب اور ترجمہ میچ نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پریکٹس کی جائے تو یہ جو ہم نے طریقہ کار ترجمے کا سیکھا ہے یہ بڑا شاندار ترجمہ ہے. شاندار مطلب ترکیب اس سے سیٹ ہو جاتی ہے. ہدایت النحو کورس میں بیٹا کسی بھی کتاب کو جب ہم شروع کریں گے تو پھر اس میں ظاہر سی بات ہے درجات کا اعتبار کرنا پڑے گا نا. میات و عامل میں تو یہ ہے ہم ترکیبیں ہی پڑھیں گے تو جو طلبہ ہمارے ساتھ یہاں شریک ہیں ان کو ترکیبیں آ جائیں گی, ان کو ہم کروائیں گے تو ان کی ترکیبیں حل ہوتی چلی جائیں گی, سبق ہوتا چلا جائے گا. لیکن ہدایت النحو پوری ایک کتاب ہے, اس میں سبق عبارت ترجمہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. قرآن پاک کی ترکیب جاوید بھائی ویری گڈ. میرا اپنا شوق ہے, ویسے میرا ارادہ میری نیت یہ ہے کہ میں میرے پاس ایسی ٹیم تیار ہو جائے جو میرے پیٹرن میرے اسلوب پہ ترجمہ کرے. قرآن پاک پورا ترکیب کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آ جائے. ہم بھی کسی کو دکھائیں کہ قرآن پاک کے جو آیات طیبات ہیں ان کے الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. آپ نے نماز کی ترکیب اسٹارٹ کی, ویری گڈ. آپ کام کر کے مجھے دیا کریں. آیت الکرسی کی بھی کی ہے, ویری گڈ. جی اچھا, یہ پوچھا ہے طالب العلم نے علم صرف میں قلب مکانی. یہ جو میں نے کہا نا عرب لوگ ہیں نا یہ بڑے سیانے لوگ ہیں. ان کو جہاں مشکل لگتی ہے چینج کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں قلب مکانی, حرفوں کی جگہ تبدیل کر دینا. حرفوں کی جگہ تبدیل کر دینا. کہتے ہیں اخذ امر, اخذ یاخذ سے اخذ امر. ٹھیک ہے, اب ہمارا جو قاعدہ جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے اس قاعدے کو جب ہم چیک کریں گے اس کے مطابق یہ بنتا ہے اخذ. ٹھیک ہو گئی, کیا بنتا ہے اخذ. اب عرب لوگ کہتے ہیں اس کو آپ نے اخذ نہیں بنانا, کیا بنانا ہے, خذ بنانا. تو جو عام لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی یہاں پر یہ خلاف قیاس بنا ہے. قاعدہ تو یہ تھا یہ اخذ بنتا, یعنی یہ والا حمزہ حرف علت سے بدل جاتا, لیکن عرب لوگ کہتے ہیں خذ بنائے تو خلاف قیاس بنے. تو علم الصیغہ وغیرہ میں اس کو کہا قلب مکانی کیا ہے. قلب مکانی کیا کیا ہے, یہ جو حمزہ ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں ڈالا, یعنی یہ یوں ہوا ہے. یوں حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی, اس کو واو سے بدلا, اجتماع ساکنین سے یہ کلٹی ہوا. یہ ہوا قلب مکانی, یعنی ایک حرف کی جگہ تبدیل کی ہے. سمجھ آ گئی بات آپ کو, ایک حرف کی جگہ تبدیل کی ہے, اس کا مکان بدل دیا ہے. استغفر اللہ العظیم. مفتی احسان صاحب مجھ سے 2 درجے سینئر ہیں, بلکہ میں ان کا طالب العلم بنتا ہوں. کچھ سبق میں نے, چونکہ ہم اکٹھے پڑھتے تھے ایک ہی جامعہ میں, تو میں نے استاد صاحب سے پڑھے ہیں, پوچھے ہیں. جیسے جامعہ کے رہائشی طلبہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, اور حفظ کی منزل ہم سنایا کرتے تھے, تو اس میں ہمارے قاری صاحب جو ہیں وہ مفتی حسان صاحب زیدہ مجدہو تھے. میرے بڑے قابل عزت استاد ہیں اور میں دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ کہاں ہم کہاں. ٹھیک ہے جی, یہ قلب مکانی بیٹا جی سمجھ آ گیا آپ کو. یہ عربوں کے چونچلے ہیں, ہمارا اس میں لینا دینا نہیں ہوتا, یہ جگاڑ ہوتا ہے. بس وہ کہتے ہیں اس کو یوں کر لیں تو یہ قلب بدل جائے گا. اب دیکھیں نا, شیء کی جمع ہے شیء, اشیاء, ایسا لگتا ہے یہ افعال کے وزن پر ہے. اشیاء افعال, لیکن وہ کہتے ہیں یہ فعاللو کے وزن پہ لے کے جائیں.
जमा मुंतहल जुमू, यानी ये जो हमजा है इसको हटाएं, आप करें शाया आउ, ये फ़आलिलु के वजन पर जाएगा, ये गैर मुनसरिफ बनेगा, इसीलिए अशियाउ को गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। मिस्रियों और कूफियों का इख्तिलाफ क्यों है? लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है, कानून है, कायदे हैं, तो जहां भी कायदे आते हैं इख्तिलाफ सिर्फ वहां नहीं होता जो कतई चीजें होती हैं, जो कतई चीजें होती हैं सिर्फ वहां इख्तिलाफ नहीं होता, जितनी भी ज़न्नियात होती हैं, कायदे हों, कानून हों, मसले हों, उन सब में इख्तिलाफ होते हैं। ये इख्तिलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं होती, और जो हम पढ़ते हैं ये तो सिर्फ वुसअत ज़हनी के लिए इख्तिलाफात पढ़ते हैं, इससे हमारा कुछ भी नहीं जाता। सिफत मुशब्बा की मुझे गर्दान नहीं आती, मशहूर सीगे याद कर लें, एक 17-18 सीगों की गर्दान आती है, वो भी याद कर लें। उर्दू कुतुब और शुरुआत को इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप अच्छा आलिम बनना चाहते हैं, बेहतरीन आलिम बनना चाहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में उर्दू वाली को 3 नहीं 4 तलाक़ें दे दें, थोड़ा लें सुथरा लें, थोड़ा लें सुथरा लें। मैं आपको अगर अपने इल्मी दुनिया में सबसे नाकिस चीज जो महसूस करता हूं और सबसे बड़ी कमजोरी जिसको महसूस करता हूं वो ये है कि फहम इबारत में कमजोरी होती है। फहम इबारत, अब फहम इबारत में क्यों कमजोरी होती है? उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अरबी इबारात के असालीब से नावाकफियत होती है। नबी पाक की एक हदीस मुबारका आपके सामने उर्दू में आ गई, आपने उर्दू में उसको देख लिया, आपको बात समझ आई है, लेकिन हदीस का जो सबक है वो नहीं आएगा, यानी हदीस की जो वुसअत है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि कलिमाते नबवी कसीर जिहात हैं, नबी पाक के जुमलों में बड़ी जिहातें होती हैं। आप अरबी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके सामने जो उर्दू वाली आई है, उर्दू वाली तो वाज़ वक़्त इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं कि दिल करता है पकड़ के मारे बंदा इनको। खुसूसन दरसी किताबों की जो शरह होती हैं इनमें तो अल्लाह की पनाह है, बच्चे का वो बेड़ा गर्क करते हैं, तौबा तौबा। हमने सानिया से मतलब हमने उठाई नहीं, हमारे असातिज़ा ने तो मतलब हम तो बड़ी इसको अजीब नज़र से देखते थे उर्दू वाली पढ़ने को। आप अरबी वाली से पढ़ें, टाइम लगेगा, बट जिस दिन आप पटरी पे आ गए ना आपको वो लुत्फ आएगा कि अल्लाह अल्लाह। अच्छा, कितने दिन लगेंगे आपको पटरी में आने में? 1 महीना, सवा महीना, मैक्सिमम 2 मंथ्स, 2 महीने। आप अरबी पढ़े, उर्दू वाली को तलाक दे दें, आपकी अरबी उर्दू की तरह ना हो तो पैसे वापस। ऐसा नहीं हो सकता, डिक्शनरी में कुछ और हो और सबक कुछ और हो, नामुमकिन। मैचिंग होनी चाहिए, उस्ताद साहब को पकड़ें, मुझे पेश कर दिया करें, मैचिंग होनी चाहिए, जो डिक्शनरी में लिखा है वही उसके इबारत में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि डिक्शनरी में लिखा ना हो और मसला कुछ और लिखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें लिखा है कि नूरुल इज़ा का सबक हम तैयार करते हैं डिक्शनरी से, तो मैच नहीं करता, मैच करेगा, लाजमी करेगा, मैच ना करे तो आप रुक जाएं, आगे नहीं चलें आप। वजाहत वगैरह कहां से ली जाए? शुरुआत भरी पड़ी है, नूरुल इज़ा की 4 शरह मार्केट में मौजूद है बेटे, काफिया की सैकड़ों शुरुआत, 20 शुरुआत, सैकड़ों ज्यादा हो जाएंगी। अच्छा, कुदूरी की शुरुआत भरी पड़ी, अरबी हिदाया के साथ किफाया, बिनाया और फतुल कदीर, इतना मवाद है अरबी में कि आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। उसूल फिक पढ़ा दें, पढ़ाएंगे, कोर्स करवाएंगे, अनकरीब उसूल फिक पे भी हमारा इरादा है, उसूल फिक का है, उसूल हदीस का भी। नहीं बेटा, शुरुआत बद मजहबों की नहीं, बद मजहबों को अरबी नहीं आती, अरबी वाली जो शुरुआत है वो सुन्नियों की है। बद मजहबों की जो शुरुआत हैं वो उर्दू में है,
عربی والی آپ پڑھیں، بڑے علماء کی پرانی والی، ٹھیک ہے؟ اب میرے اس کورس میں جتنے طلبہ ہیں، اب یہ تھوڑے دن کا ہمارا گیپ رہے گا کیونکہ پیپرز ہیں، میں بھی مصروف ہو جاؤں گا، اب بھی مصروف ہوں گے، تو آپ صرف اتنا کام کریں، دیکھیں میرے کہنے پر آپ عربی پڑھیں، رج کے پڑھیں، عربی ہی پڑھیں، نہ سمجھ آئے رک جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، نہیں بھی سمجھ آئے گا تو اتنا کوئی پہاڑ تھوڑی ٹوٹ جائے گا۔ اردو والی کی سمجھ سے اچھا ہے عربی والی کی نہ سمجھ۔ زور لگائیں، ہمت کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو انگلی پکڑ کے چلائیں گے، آپ کو عربی آئے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر عربی پڑھیں، 2 مہینے کا ٹارگٹ، شوال میں آپ کی عربی ایسی ہوگی جیسے آپ کی اردو ہوتی ہے۔ تدریسی ٹیسٹ مشکل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بیٹا جس کو مشکل لگتا ہو اس کو استاذ نہیں بننا چاہیے، یہ نقطے کی بات ہے، جس کو مشکل لگتا ہو اس کو استاذ نہیں بننا چاہیے۔ استاذ کو مشکل لگے گا تو بچوں کو کیا لگے گا؟ اذان آپ کا میسج اوپر چلا گیا میرا خیال ہے، دوبارہ کریں اذان، میسج دوبارہ کریں۔ اصول فقہ بھی پڑھا دیں، عرض کی نا بیٹا اصول فقہ کا کورس کروانا ہے مجھے لیکن ابھی نہیں، بالکل پڑھائیں گے، اصول فقہ بھی پڑھائیں گے وقت کے ساتھ ان قریب۔ ہاں جو میں بات کر رہا تھا تدریسی ٹیسٹ، استاذ بننا ہو تو دل بھی بڑا ہو، جگرا بھی بڑا ہو۔ میرا اپنا مزاج یہ ہے، شوق یہ ہے کہ طالب العلم جب تدریس کے لیے جائے نا تو وہ یہ نہ جا کے کہے میں نے تیاری کی ہے، اس کے اندر حوصلہ اور اعتماد اتنا ہونا چاہیے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں۔ آپ کیجئے، اور آپ تو جو ماشاءاللہ میں مطلب بلا مبالغہ اگر یہ کہوں کہ نحو صرف اور تقریر کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے، جنہوں نے مجھے مشقیں چیک کروائی ہیں میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ رکیں گے نہیں، سیگے بھی آپ کے درست ہو جائیں گے اور ترکیب بھی درست ہو جائے گی۔ علم الصرف کی مفید جامع کتاب، چھوڑو نا یار کتنا کتابوں میں الجھو گے، اولا گزر گئی نا آپ لوگوں کی، کوئی اولا والا تو نہیں ہے بچہ جس کی ابھی اولا ہونی ہو، اگر آپ کی اولا گزر گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ اب آپ صرف کی کتاب نہ پڑھیں، آپ صرف اور صرف صرف کے صیغے نکالا کریں، یعنی آپ قرآن پاک یا حدیث پاک یا جو بھی عربی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں صرف تھوڑا سا زور لگا کے چیک کیا کریں یہ کون سا باب ہے، صرف سیٹ ہو جائے گی، کہیں بھی نہیں جائے گی، صرف کھیلنے کا چیز ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جی کسی کے ذہن میں اور کوئی بات؟ قاعدے نہیں آتے، پھر بھی قاعدے تو ہم نے لگانے ہی نہیں ہوتے، قاعدے اربوں نے لگانے ہوتے ہیں، ہم نے تو خالی چیک کرنا ہوتا ہے۔ یعنی میں بچوں کو کہا کرتا ہوں نا، وہ لکھ دیتے ہیں ادھر قالا، وہ لگا کے انہوں نے کر بھی دیا، اب خالی مجھے یہ بتانا ہے بھائی ادھر باؤ تھا، تو جگاڑ کر لو، جو نظر آ رہا ہے وہی قاعدہ بنا کے سنا دو۔ یعنی یہاں آ کر آپ کو پتا چل گیا کہ واؤ تھا، تو آپ بولو یار اس کے پیچھے زبر ہے، واؤ سے پیچھے زبر تھا تو اس کو ہم نے الف سے بدل دیا۔ اتنے تو جگاڑ کر لینا چاہیے، صرف میں جگاڑ ہی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے نعمان بھائی؟ نحاف کی صرف قواعد کی بک نہیں، صرف کے قاعدے نہیں ہیں اس طرح کے، جو قاعدے اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ فن کی گہرائی والے ہیں، اور آپ اگر اولا سے اوپر چلے جاتے ہیں، جب آپ اولا سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی ضرورت کم پڑتی ہے، پھر زیادہ ضرورت یہ پڑتی ہے کہ آپ اپنے صیغوں پر پریکٹس کریں۔ میں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں جتنا زور آپ نے اردو والی ایک صرف یاد کرنے پر لگانا ہے،
اگر آپ اتنا ہی زور قرآن کھول کے اس کے سیگے نکالنے پر لگا دیں تو آپ کو صرف میں کبھی کوئی ہرائے گا نہیں. بلاغت کیسے مضبوط ہو، اس میں بھی دروس البلاغہ یاد کرنی پڑتی ہے. ایک کتاب یاد کر لیں گے تو امید ہے وہ کہیں نہیں جائے گی، اور اس پہ بھی کبھی کوشش کریں گے. یا پر اعراب کی وضاحت، یا بس زبر ہی برداشت کرتا ہے، زیر اور پیش اس کو برداشت نہیں ہوتا. یا زبر برداشت کرتا ہے، زیر اور پیش برداشت نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی. قواعد پختہ کیسے ہوں؟ پریکٹس، ترکیبیں کیا کریں، بار بار کیا کریں، خود ہی قاعدے پکے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کتاب میں جو پوری ڈیفینیشنز لکھی ہوتی ہیں وہ یاد ہوں، اب آپ پتہ نہیں میری باتیں کہاں کہاں پہنچائیں گے، وہ مجھے بھی یاد نہیں. بات سمجھیں، وہ پوری مجھے بھی یاد نہیں ہے. جو اس کا نچوڑ ہوتا ہے نا وہ دماغ میں چلنا چاہیے. وہ ہمارے دماغ میں بھی چلتا ہے، آپ کے دماغ میں بھی چلتا ہے. حوصلہ رکھا کریں، آپ کو آتی ہے نحو. ایک مرتبہ نحو میر کا خلاصہ تیار کر لیں، پورا آپ کو نحو پوری ریپیٹ ہو جائے گی. جب آپ کے ذہن میں پوری نحو گھوم رہی ہوگی تو آپ آسانی سے کر لیں گے. اچھا آخری منٹ چل رہا ہے، ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. بہت سارے میسج، چلیں میسج اگلے میں دوبارہ دیکھ لیں گے.